أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام الہدا میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری۔ آج ہم 22ویں پارے کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے بہت سے اسباق رکھے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اپنے سماج کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو بہترین اور خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور اس پورے معاشرے کو پرامن بنا سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم کو بنیادی طور پر ہماری ہی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور قرآن چاہتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ تقاضا رکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے اس قرآن سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں، اور جو بھی اس قرآن حکیم سے رہنمائی طلب کرے گا اللہ اس کو ہدایت سے ضرور سرفراز فرمائیں گے۔ 22ویں پارے کی ابتدا ہے۔ سورہ احزاب کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سورہ احزاب یعنی جنگ احزاب، جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا۔ تو 22ویں پارے کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے نبی کی بیویوں کو، نبی کی ازواج کو مومنوں کے لیے مائیں قرار دے دیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں پہ خواتین کے حوالے سے بات کی، اور اس میں بالخصوص ازواج محترمات بھی ہیں، عام خواتین بھی ہیں، مسلمان مومنہ عورتیں، کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی علیہ السلام کی ازواج محترمات، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پیغمبروں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ تمہارا نام لگتا ہے، تم نبی کی بیویاں ہو، اس لیے تمہارا مقام و مرتبہ باقیوں سے الگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو گی، اللہ کے فرمانبردار بندی بن کے رہو گی، تو یقیناً تمہارا مقام و مرتبہ باقی عورتوں سے، باقی خواتین سے بلند تر ہے۔ اللہ رب العزت نے عام خواتین کی اصلاح فرمائی، جملہ خواتین کی تربیت فرمائی، کہ جب بھی انہیں کہیں کسی سے کلام اور گفتگو کرنے کا موقع ملے، اللہ رب العزت نے یہاں پہ آداب ذکر فرمائے ہیں کہ فلا تخضعن بالقول، کہ اپنی آواز میں مٹھاس بھرا جھکاؤ مت پیدا کرنا۔ کیوں؟ ایسا کرنے سے آگے جو آپ سے کلام کر رہا ہے، ہم کلام ہو رہا ہے، کسی کام کے سلسلے میں آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ آپ کی آواز میں جھکاؤ دیکھے، اس میں الفاظ میں رطوبت دیکھے، تو کہیں اس کے دل میں بیماری، جس کے دل میں بیماری ہے، وہ آپ کے بارے میں کچھ اور طرح کے خیالات نہ رکھنے لگ جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ جو دستور کے مطابق گفتگو ہے وہی کی جائے،
اور خود سے جو ہے وہ جھکاؤ پیدا کر کے اپنی آواز کے اندر مٹھاس پیدا کر کے الفاظ کا چناؤ خوبصورت بنا کر کے نرم و نازک جو ہے وہ لہجے کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کرنا کہ اگلا بندہ سمجھنے لگ جائے کہ شاید یہ مجھ میں دلچسپی رکھنے والی ہے۔ تو لہذا اللہ نے مومن عورتوں کو جو ہے اس بات کی جو ہے وہ تلقین فرما دی کہ جب بھی کبھی آپ لوگوں کو کسی سے کلام کرنے کی نوبت آئے تو دستور کے مطابق جو گفتگو ہے، رسم و رواج کے مطابق جو گفتگو ہے، اور جو بات بالکل اس موقع مناسبت کے لحاظ سے بہترین ہے اسی طرح جو ہے وہ بات کی جائے۔ خود سے آواز کے اندر جھکاؤ پیدا کرنا تاکہ کسی کو اپنی طرف مائل کر سکیں، اس بات سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ منع فرما دیا۔ اور اس کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے تمام خواتین کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت جیسا اظہار مت کرو، ہاں جی، اپنے آپ کو نمائش کے لیے اس طرح پیش نہ کرتی پھرو جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں ہاں جی خواتین ایسا کرتی تھیں، یا آج کے دور میں بھی جو جاہلیت کے ساتھ نتھی خواتین ہیں وہ ایسا اظہار کرتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ کام کاج کی غرض سے جب کبھی انہیں باہر نکلنا پڑے، کام کاج کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے جب بھی انہیں باہر جانا پڑے تو فرمایا کہ وہ ہاں جی اظہار جو ہے، اپنا جو ڈسپلے ہے، اپنی نمائش جو ہے، اپنی ظاہری زیب و زینت جو ہے وہ ایسی نہ بنائیں کہ وہ جاہلیت کے ساتھ جو ہے وہ مماثلت اور موافقت کرتی ہوئی نظر آئے۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے مومن خواتین کو جو ہے وہ آداب جو ہے وہ سکھلائے، فرمایا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ، فرمایا کہ وہ نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کرتی رہیں، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو یہ بنیادی ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے عورتوں کے حوالے سے جو ہیں وہ قرآن حکیم میں بیان فرمائی۔ اب یہ قرآن منع نہیں کرتا کہ ہاں جی خواتین باہر نہیں جا سکتی، ضرورت کے مطابق کام کاج کے لیے اگر انہیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو وہ جا سکتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نبی شعیب علیہ السلام کی بیویوں کے حوالے سے، اپنا بیٹیوں کے حوالے سے کہا کہ وہ اپنے جانوروں کو چارہ چرانے کے لیے، ان کو پانی پلانے کے لیے گھروں سے جو ہے وہ باہر جاتی تھی۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے گھر سے چلتی محل میں آتی، موسیٰ علیہ السلام کو پانی پلایا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ، ان کی ازواج محترات جنگوں میں ہاں جی قیدیوں کی اور جنگوں میں زخمیوں کی تیمارداری کے لیے جو ہے وہ تشریف لے جایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنا پانی بھرنے کے لیے جو ہے وہ جایا کرتی تھیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہیں، فرمایا کہ ان کی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کھیتوں میں جایا کرتی تھیں اپنے خامد کا ہاتھ بٹانے کے لیے۔ تو عام دستور کے مطابق، قاعدے اور کلیے کے مطابق ہاں جی اپنے کام کی غرض سے اپنے گھروں سے جو ہے وہ نکل سکتا ہے، لیکن کسی کے لیے دلچسپی کا سبب بنتے ہوئے ایسی اپیلنگ ظاہر کرنا اپنے لباس کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، جس سے کوئی آپ کے بارے میں سوچنے لگ جائے، آپ کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرنے لگ جائے، منفی خیالات پالنے لگ جائے، ایسی حرکات سے اللہ رب العزت جو ہے وہ منع فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کے اگر صاحب حیثیت ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں، ہر ایک معاملے میں اللہ کی بات کو ماننے کے لیے ترجیح دیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ تلقین ہے، اور اس کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یا اہل البیت، اے اہل بیت، اے نبی کے گھرانے والو، اللہ چاہتا ہے کہ کسی بھی قسم کی گندگی،
کسی بھی قسم کا جو ہے وہ داغ تمہاری شخصیات کے اوپر جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ وَيُطَهِّرُكُمْ، اور وہ تمہیں پاکیزہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایات ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ کسی مومن مرد کے لیے، عورت کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ایک چیز کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آ گیا ہے یا اس کے رسول نے کر دیا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اختیار رہے کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین یہ ہیں، لیکن میں اس طرح کہتا ہوں، میں اس طرح چاہتا ہوں کہ اس طرح جو ہے وہ ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے اور وقت کے حکمرانوں کی اطاعت کیجئے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَیْءٍ، حکمرانوں کی اطاعت کرتے ہوئے اگر تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کا حل، اس کا سلوشن اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے ذریعے سے نکالیے۔ کہ بنیادی ہمارے پاس اصول و ضوابط وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، تو لہذا ہمارا جو ہے وہ ماوا و مرکز اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العزت کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں ہمارے تمام تر مسائل کا جو ہے وہ حل موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان یکون لہم الخیرہ، کوئی کہے کہ نہیں میرے پاس اس کا اختیار ہے، میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں، میں اس کو بدل سکتا ہوں، ہاں جی، تو وہ جو ہے وہ بڑی بھول کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ اپنے فیصلے کو جو ہے وہ صادر کرتا ہوا جو ہے وہ نظر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کا فیصلہ سامنے ہے، اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ سامنے ہے، اس کے بعد اپنی لائن چلاتا ہے، اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ نافرمانی ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا نا، اللہ رب العزت نے اس کا جو ہے وہ مقام فرمایا کہ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا، وہ وعدے گمراہی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈال دے گا۔ کہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے قرآن میں وہ ہاں جی اصول اور قانون موجود ہے، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے اندر ہمیں پریکٹیکل شیپ میں اس اصول پر اپلائی جو ہے وہ ملتا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے ہم کہیں کہ نہیں آج زمانہ ترقی کر گیا ہے، آج زمانے کی ضروریات یہ ہے، لہذا یہ اصول بدل کر کے اب یہ ہو جائے، تو ایسا جو ہے مسلمان کو، مومن کو ہے کم از کم زیب نہیں دیتا۔ قرآن حکیم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کا، بہت سارے افراد کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے، لیکن سب کا جو ہے وہ اشارتاً کنایت کہ سیاق و سباق کے ذریعے سے ان کے صحابیوں کے حضرات، ان کے ناموں کا ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن قرآن حکیم میں اگر کسی صحابی کا نام لیا گیا ہے تو وہ واحد صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے علاوہ بہت سارے صحابہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک مہمان کو، ایک صحابی رسول کے گھر بھیجا، انہوں نے اعلیٰ طرز کی مہمان نوازی کی کہ مہمان کے سامنے جو ہے رات کے اندھیرے میں ہاں جی چراغ کو گل کر کے کھانے کی اس کے ساتھ ایکٹنگ کرتے رہے، ہاں جی، اور مہمان کو سارا کھانا کھلایا۔ اللہ اس بات پر خوش ہوا تو حضرت اللہ اکبر ہاں جی اس صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مذاکرے سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا۔ چوتھے پارے کی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، یہ آیت نازل ہوتی ہے تو ہمیں حضرت ابو طلحہ انصاری کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ان کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا۔ ہاں جی سورہ توبہ میں جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 صحابہ کون سے تھے۔ حضرت کعب بن مالک ہیں، حلال بن امیہ ہے، مرارہ بن ربیع ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔
اس طرح قرآن کریم کے سیاق و سباق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سے صحابہ ہیں، لیکن قرآن حکیم میں اگر تذکرہ ہوا ہے کسی واحد صحابی کا تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے، تو یہ ان کے غلام ہوتے ہیں، وہ یہ غلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتے ہیں۔ تو ایک وقت کے بعد پتہ چلتا ہے ان کے آباء و اجداد کو، وہ لینے کے لیے آتے ہیں، حضرت زید واپس جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیت اللہ میں لے آئے کہ آج کے بعد جو ہے یہ زید بن محمد میرا بیٹا ہے، منہ بولا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب نازل فرمائی، تو اس کے اندر جو ہے یہ منہ بولے بیٹے کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور فرمایا کہ ان کو ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے والدین کے نام کے ساتھ پکارا جائے، لہذا یہ پھر زید بن حارث کے نام سے جو ہے وہ معروف ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جو ہے وہ احسان کیا کہ اپنی پھوپھی زاد بیٹی حضرت زینب کے ساتھ اس کا جو ہے وہ نکاح فرمایا۔ تو اسی بات کی طرف جو ہے وہ اللہ کریم اشارہ فرماتے ہیں کہ اذ تقول الذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، کہ جب آپ بات کر رہے تھے اس شخص کے ساتھ کہ جس پر اللہ نے انعام کیا اور تو نے اس کے اوپر جو ہے وہ احسان فرمایا، کیا آپ ان سے بات کر رہے تھے کہ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس ٹھہرائے رکھیے، واتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اور اپنی بیوی ان کے درمیان جو ہے وہ معاملہ خراب ہو چکا تھا، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک آسمانوں میں کسی بات کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے آپ میں جو ہے وہ ڈر رہے تھے، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور جو ہے آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ اس گھر کی بات جب لوگوں میں پتہ چلے گی تو وہ کیا کہیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے حضرت زید، ان کے گھر میں آپس میں معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت ایک اصول کو جو ہے وہ توڑ کر درست کرنا جو ہے وہ چاہ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس معاملے کی جو ہے وہ منشا یہ رکھی کہ اس کا جو ہے وہ چرچا ہو جائے، پتہ چل جائے۔ تو قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ فلما قضوا، جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، یعنی ان کا جو ہے وہ گزارا نہ ہو سکا، تو انہوں نے حضرت زینب کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، فرمایا کہ ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا تاکہ لوگوں کو ان کے دل میں کوئی تنگی نہ رہے، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بھی دل میں کوئی تنگی نہیں رہنی چاہیے جس چیز کو اللہ کریم نے جو ہے وہ آپ کے لیے فرض کر دیا۔ تو یہاں سے ایک اصول جو ہے وہ ٹوٹا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کا جو ہے وہ بیٹا ہے، اور ان کی بیویاں آپ کی جو ہے وہ زوجہ بن سکتی ہیں جب ان سے مطلقہ ہو جائے، جب ان کو وہ طلاق دے دیں۔ تو اللہ رب العزت کا جو ہے وہ نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، تو معلوم ہوا کہ کچھ معاملات جو ہے وہ عیاں ہونے والے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو چھپایا بھی جائے تو وہ چھپ نہیں سکتے۔ دوسری یہ بات اللہ رب العزت نے اس مکالمے میں ہمیں یہ سمجھائی ہے کہ ہمیں لوگوں سے جو ہے وہ نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ اللہ کریم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسی سے ڈرا جائے، اور فرمایا کہ وَتَخْشَى النَّاسَ، لوگوں سے جو ہے وہ ہمیں ڈرنے کا حق نہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ہمیں ان سے جو ہے وہ ڈرنا اور خوف کھانا چاہیے۔ تو ہم صحیح ہوں، اللہ سے ہی ڈریں، اللہ کا ہی خوف ہمارے جو ہے وہ دلوں میں ہونا چاہیے۔ تو منہ بولے بیٹے کی بیوی جب وہ مطلقہ ہو جائے تو اس کے ساتھ وہ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ اصول ہمیں جو ہے وہ متعارف کروایا۔ تو اس کے بعد اللہ کریم جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں، ختم نبوت کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے، اور ختم نبوت پر یہ سب سے بڑی جو ہے وہ دلیل ہے یہ آیت کریمہ
سورہ احزاب کے اندر جو ہے وہ یہ آتی ہے کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے، ابراہیم، طاہر اور ایک اور بیٹا، آپ بتائیں گے اس کو کہ اس بیٹے کا جو ہے وہ کیا نام۔ تو 3 بیٹے اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیے، تو تیسرے بیٹے کا نام ہے قاسم۔ اللہ نے ان کو جو ہے وہ تھوڑے سے وقت کے بعد جو ہے وہ واپس لے لیا، جس کے بعد لوگوں نے تانے مارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے نسل ہیں، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ بے نسل کہنے والے، فرمایا یہ تمہارے دشمن یہی ناکام و نامراد ہو جائیں گے اور یہی ابتر ہوں گے کہ ان کے تذکرے تھوڑے سے وقت کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تذکرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ رہنے والا ہے، اور اللہ آپ کے روحانی اتنے بیٹے جو ہے وہ پیدا فرما دے گا کہ شاید کائنات نے ایسے جو ہے وہ نہیں دیکھے۔ بہترین جو ہے وہ وارث آپ کے جو ہے وہ بننے والے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی، اور اس میں جو ہے وہ بیٹوں کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ جتنے بھی خانوادہ نبوت سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، گلشن نبوت سے تعلق رکھنے والے انبیاء رسل ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مرد حضرات تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کی مرد اولاد جو ہے، مذکر اولاد اللہ نے باقی نہیں رکھی، تاکہ کوئی عقیدت میں آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں جیسی اولاد کو نبی جیسا جو ہے وہ تسلیم نہ کرنا شروع کر دیں۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء علیہم السلام سے وہ آخری نبی ہیں۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے اس کے علاوہ اس کی بہت ڈیبیٹ ہے، بہت ساری جو ہے وہ ڈیبیٹ ہے۔ آپ مفسرین سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مفسرین نے باقاعدہ ضمیمہ بہت ایک الگ سے جو ہے وہ کتابچہ جو ہے وہ ترتیب دیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو بے شمار جو ہے وہ دلیلیں آپ علیہ السلام کے ختم نبوت، خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا، لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچا دو، چاہے انہیں اللہ کی ایک آیت، میری ایک حدیث جو ہے وہ کیوں نہ یاد۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب میری سنت، فرمایا اس پر چلتے رہو گے تو ہمیشہ جو ہے وہ درست رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ تو بہت سارے جو ہے وہ دلائل ہیں، بہت سارے جو ہے اس پر دلائل۔ تو خاتم النبیین رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ کے بعد نہ کوئی جزوی طور پر نبی آئے گا اور نہ کوئی کلی طور پر نبی آیا ہے، اور نہ ہی قیامت تلک جو ہے وہ آئے گا، یہاں تک کہ قرآن سیاق و سباق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت امام مہدی علیہ السلام جو آئیں گے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس دنیا میں آئیں گے دوبارہ، فرمایا وہ بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کریں گے۔ تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اور کیا جو ہے وہ دلیل ہو سکتی ہے کہ ایک وقت کا نبی اور ایک آپ کی اولاد میں سے فرد جو قرب قیامت آئیں گے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت جو ہے وہ آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ تذکرہ مومن اپنے بندوں کے حوالے سے بھی فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے مومن بندوں پر سلام بھیجتے ہیں، اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے اگلی جو آیت کا حصہ جو ہے وہ نازل فرمایا ہے نا، وہ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے حوالے سے امتیازی حیثیت کے جو ہے وہ مالک ہے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اور قرآن حکیم کے سیاق و سباق سے اگر دیکھیں نا، اور اس کے اسلوب سے جو ہے وہ دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن حکیم سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اپنے اسلوب کے لحاظ سے نمایاں اور منفرد جو ہے وہ آیت کریمہ ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں منفرد ہے، اور جس طرح آپ کے اوپر نازل ہونے والی شریعت تمام شریعتوں سے منفرد ہے، آپ پر نازل ہونے والا قرآن تمام آسمانی کتابوں سے منفرد ہے، اسی طرح یہ آیت کریمہ جو آپ علیہ السلام کے مقام و منصب کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، یہ بھی قرآن حکیم میں اپنے اسلوب کے اعتبار سے سب سے منفرد آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو جہاں کہیں بھی قرآن حکیم میں بیان ہوا ہے، یہ آیت کی ابتدا میں بیان ہوا ہے۔ یہ ایک واحد آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بات کرتے ہوئے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، تو اس کے بعد مومنوں کو رک کر کے حکم دے دیا کہ مومنوں تم بھی اللہ کے نبی خاتم النبیین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجنے سے اللہ اس کی نیکیوں کو بڑھاتے ہیں، اس کے گناہوں کو کم کرتے ہیں، ہاں جی، اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو مجھ پر درود پڑتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت ساری جو ہے اس کے فضائل میں جو ہے وہ آیات اور احادیث مبارکہ، یہاں تک کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے، چاہے الفاظ کے ذریعے نہ مانگے۔ اللہ کیونکہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا تھا، اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح بندہ دعا کرنے بیٹھے تو صرف درود و سلام پڑھتا رہے، اللہ اس کی من کی جو ہے وہ دعا اس کی قبول فرما دیتے ہیں۔ تو پھر کبھی انشاءاللہ فضائل درود کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے منفرد اسلوب کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والی آیت کو قرآن حکیم کی جو ہے وہ زینت بنا دیا۔ آگے ہم چلتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اللہ سے حکومت مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو آج تک کسی کو نہیں ملی، اور آنے والے وقت میں بھی ایسی حکومت کسی کو نہ ملی۔ اللہ رب العزت نے حکومت دی، زمین پر حکومت، زمین پر رہنے والے انسانوں پر حکومت، ہاں جی، جنات پر حکومت، جانوروں پر حکومت، پرندوں پر حکومت۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت نے ان کے دور کے جو ہے وہ خصوصیات کا تذکرہ فرمایا کہ بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں، تالاب نما جو ہے ان کے لگن ہوتے تھے، برتن ہوتے تھے چیزیں رکھنے کے لیے، بڑی اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ رعنائی والی گورنمنٹ عطا فرمائی ہوئی تھی، حکومت عطا فرمائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک اشارے یہاں پہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صبح کو جو سفر کرتے تھے، 1 مہینے کی مسافت کا سفر ہوتا تھا، ہوا کو حکم دیتے تھے ان کا تخت ان کے درباریوں سمیت اٹھا کر کے ایک علاقے سے جو دوسرے علاقے میں جو ہے وہ ہوا اسے پہنچا دیتی تھی، اور وہ اگر سفر کیا جاتا اس تھوڑے سے لمحے کا، تو فرمایا وہ 1 مہینے کی مسافت کا وہ سفر تھا۔ تو باری تعالیٰ نے ان کو جو ہے اتنی بڑی جو ہے وہ سلطنت اور اختیار جو ہے وہ دیا کہ فرشتے اپنا، جنات، پرندے، ہاں جی، ہر ایک چیز ان کے اشاروں پر جو ہے وہ کام کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے اس کے اوپر موت کا پروانہ بھیجا نا، کس کے اوپر؟ نبی سلیمان علیہ السلام کے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ، فرمایا کہ اس کی موت کی خبر جو ہے وہ کسی کا نہ ہو سکی، یہاں تک کہ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے تو ایک زمینی کیڑا آ کر کے ہاں جی لاٹھی کو کھانے لگ گیا، لاٹھی کمزور ہوئی تو وہ
ٹوٹ کر جب گری حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ نیچے گرے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی سلیمان علیہ السلام پر تو موت طاری ہو جائے، تو موت کے منہ سے ہر ایک نے جو ہے وہ نکلنا ہے، چاہے جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے، کتنا بڑا کمزور ہے، کتنا کوئی اللہ کا ولی اللہ بندہ ہے، یا کتنا ہی جو ہے وہ نافرمان بندہ ہے، ہاں جی اللہ نیکوکاروں کو جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمانے والے ہیں، ہاں جی جو اس کے برعکس چلنے والے ہیں ان کو اس کے مطابق جو ہے وہ جزا ملنے والی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک جو نقطہ پیش فرمایا ہے وہ ہمارے جو عقائد اس دنیا میں رہتے ہوئے جنات کے حوالے سے ہیں نا، ان کی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پردہ کشائی فرمائی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنات سب کچھ جانتے ہیں، ان کو سب کچھ معلوم ہے، یہ سارا علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب کھڑے تھے وہ جنات سے کام کر رہے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سلیمانی ہیکل یہ بنوا رہے تھے، یہ تعمیر ہو رہا تھا، تو جب اللہ رب العزت نے موت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیج تو جنات کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، وہ کام کر رہے تھے۔ اب وہ آسا جس کے اندر کیڑا لگا وہ ایک دن کے اندر تو لکڑی کو نہیں کھا سکتا، کم از کم 3 4 5 دن، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے اور اس سے زیادہ وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اتنا عرصہ جو ہے وہ ڈنڈے کے سہارے وہ کھڑے رہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے اجساد کو، جسموں کو محفوظ رکھتے ہیں، چاہے وہ مٹی کے اندر ہوں یا باہر۔ تو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے جسم کو محفوظ رکھا۔ وہ لکڑی جو ہے وہ کھوکھلی ہوئی، وہ گری۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے تو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو زندہ نہیں رہے۔ تو یہ دیکھ کر کے جو فرشتے اپنا جنات ہوتے ہیں وہ جملہ کیا بولتے ہیں، فلما خر تبینت الجن، فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے نا تو جنوں کو خبر ہو گئی، جنوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو زندہ نہیں ہے، اور اس وقت وہ کہنے لگے کہ لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کاش کہ ہم غیب جانتے ہوتے تو اتنا رسوا کن مصیبت میں جو ہم پڑے ہوئے تھے، مشقت والا کام کر رہے تھے، یہ ہم نہ کرتے۔ تو قرآن حکیم ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے جو عقائد ان جنات کے حوالے سے ہیں کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ بھی کچھ نہیں جانتے۔ یہاں تک کہ ان کے پاس کھڑے ہوئے سلیمان علیہ السلام، وہ کئی دنوں تک جو ہے ان کو نہیں پتہ چل سکا کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں ما لبثوا فی العذاب المہین، ہم اس دردناک رسوا کن مصیبت پھٹکار کے اندر، عذاب کے اندر جو ہے مبتلا نہ رہتے، لو کانوا یعلمون غیب، اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا، اگر غیب جانتے ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آگے سورہ سبا شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے قوم سبا کو جو ہے وہ تذکرہ فرمایا۔ قوم سبا جو ہے بڑی ہی ناز و نعمت والی جو ہے وہ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں بہت ہی خوبصورت ہر قسم کے پھلوں والے جو ہے وہ باغات پیدا کیے، اور اللہ رب العزت نے ان کو کیا کہا تھا، کلوا من رزق اللہ، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کا شکر ادا کرو اور جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے نا وہ کھاؤ۔ بڑے خوبصورت باغات تھے، پانی مناسب ملتا تھا، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پودے، باغات، اللہ رب العزت نے بڑی بہاریں جو ہے یہاں پہ رکھی ہوئی۔ تو خالق کائنات اللہ جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے شکر گزاری نہ کی، انہوں نے کہا کہ شاید یہ ہماری ملکیت ہے، ہمارا کمال ہے کہ ہم اچھی جو ہے وہ سیڈ اس میں ڈالتے ہیں، اس میں سے پھل نکلتے ہیں، یہ تو ساری ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان کے اوپر مسلسل جو ہے وہ عذاب بھیجا، پانی کی شکل، سیلاب کی شکل میں۔
اور وہ سیلاب جو ہے ان کے باغوں کو جو ہے وہ تہس نہس کر گیا، اور جب باغ سے وہ سیلاب ختم ہوا، باغ سارے ختم ہو گئے، اس سیلاب کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو ہے کانٹے دار جھاڑیاں پیدا کر دیں، کھٹے نہ کھانے والے، گلے کو پکڑنے والے پھل جو ہے وہ پیدا کر دیں۔ اللہ رب العزت نے جو لفظ ارشاد فرمائے ہیں نا، فرمایا کہ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، ہم نے جو ہے ان کے ان دو بہت ہی عمدہ باغوں کو دو دوسرے باغوں کے ساتھ تبدیل کر دیا، جن کے پھل جو ہے وہ کھانے کے قابل نہیں تھے، جن کے پودے وہ ان تک اپروچ ممکن نہیں تھی، کہ کانٹے دار تھے، ان کے پاس جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ ہے کفران نعمت۔ اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافے فرمائیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے اللہ فرماتے ہیں پھر میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت۔ آخر میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، ایک یہ بھی ہمارے ہاں عقیدہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی درستگی جو ہے وہ یہاں پہ فرمائی ہے، سورہ سبا ہے اور آخری آیت ہے 22ویں پارے کی۔ فرمایا کہ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، فرمایا اللہ چاہتا ہے جس کو سنا دیتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں نہیں سنا سکتے، جو قبروں میں ہیں آپ ان کو کوئی بات سنا نہیں سکتے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ہمارا جو ہے یہ عقیدہ درست فرمایا ہے کہ ہم جو قبروں والوں سے امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو قبروں میں ہیں آپ انہیں سنوا نہیں سکتے، ہاں اللہ جسے چاہے وہ سنا دے، اللہ جسے چاہے وہ سنا دے۔ اور اس کا معنی حقیقی معنوں میں کیا ہے؟ ہم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں نا، تو ہماری بات کو سننے کے بعد جو ہے وہ بالکل اس کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، نہ وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے آپ کی بات سنتے ہوئے، نہ ہاں نہ کہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار سن نہیں رہے ہو تم، حالانکہ آواز اس کے کانوں میں جا رہی ہے لیکن وہ رسپانس نہیں دے رہا۔ تو جو آگے سے سننے والا رسپانس نہ دے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سن نہیں رہا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اس کو دفنا کر کے واپس پلٹتے ہیں لوگ تو ان کے قدموں کی آہٹ اللہ اس مردے کو سناتا ہے۔ اسی طرح کوئی ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے ان کو بتلاتا ہے کہ آپ کے فلاں نے آپ کے لیے دعا کی۔ تو کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں، تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم قبروں والوں سے کوئی بات اگر بات چیت کرنا چاہیں، ان سے کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ ہماری نہ تو وہ بات چیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، نہ ہماری باتوں کا جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی قوت، ان کی وہ تمام تر ایکٹیویٹی جو دنیا میں ہوتی تھی اللہ نے ساری سلب کر دی، ان کا موڈ ہی جو ہے وہ چینج کر دیا ہوا ہے۔ لہذا جو نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں سن سکتے، نہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، تو ہم عام امتی اس حوالے سے کس مقام پر کھڑے ہیں؟ تو جو بھی اس آیت کو سننے کے بعد شک و شبہ میں ہے تو یہ آیت کریمہ جا کے مختلف تفاسیر سے اس کو مختلف کانٹیکٹ کے ساتھ آپ خود اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد خود سے نتیجہ اخذ کریں کہ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں کیا واقع وہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یا جو اللہ کے قرآن نے عقیدہ بیان فرمایا ہے وہ ہونا چاہیے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔